नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब, पुरतबा खैर मक़दम। तो नाज़रीन पूरी टीम की तरफ से भी आप सबको सलाम पेश है और शामिल कर रहे हैं आज की गुफ्तगू में आप सबको। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह जो आज की गुफ्तगू है वो भी आप सबके ज़हनों में कुछ फ़िक्र के या सोच के नए ज़ाविये ज़रूर खोलेगी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हम सब की ज़िंदगी से है और इसका ताल्लुक़ हमारा और हमारे रब से भी है। नाज़रीन आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो है अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी होना। एक इंसान की अपनी चाहत होती है और एक अल्लाह ताला की चाहत होती है। बंदा जब अपनी चाहत को अपने रब की चाहत के साथ ज़म कर देता है तो हम ये देखत होती है। बंदा जब अपनी चाहत को अपने रब की चाहत के साथ ज़म कर देता है तो हम ये देखते हैं कि उसके दुनिया के तमाम जो तफक्कुरात हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं और वो एक तरह से मुस्तगनी हो जाता है। हालांकि इंसान की फितरत ये भी है कि वो किसी हाल में खुश नहीं, उसे जितना भी मिल जाए उसे ये महसूस होता है कि अभी कुछ और है जो मिलना बाकी है या कुछ और मिलना चाहिए। इसी को गालिब ने ये कहा है अपने एक शेर में कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। तो हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं इंसान के दिल में और ये दिल आरज़ुओं का मस्कन है। लेकिन जैसा कि ये भी कहा गया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर इंसान को बनी आदम को सोने की एक पूरी वादी भी दे दी जाए तो वो दूसरे की तमन्ना करेगा, दो मिल जाए तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा, और औलाद आदम के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती। तो हल मिन मज़ीद ये जो एक तलब है ये इंसान के साथ है और उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक की तमन्ना, ये ख्वाहिश उसके दिल में जागुज़ी रहती है। लेकिन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहते हैं और रज़ाए रब में हम ये देखते हैं कि बंदे के लिए बड़ी आफ़ियत है, बहुत सुकून है और दुनिया और आखिरत दोनों के निजात है। तो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी होना ये कितना ज़रूरी है, और इसके लिए हम मौलाना साहब से रुजू करेंगे कि मौलाना साहब, अल्लाह ने जो दे दिया है अगर बंदा उसमें राज़ी हो जाता है तो उसके लिए आफ़ियत के कितने दरवाज़े खुल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरज़ बिमा क़सम अल्लाह तकुन अग़ना अन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह ने तक़सीम कर दिया है उस पर राज़ी हो जाओ, तुम सबसे बड़े गनी और मालदार हो जाओगे। अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी होना और अल्लाह की अताया पर राज़ी होना इंसान के लिए इसमें बहुत ही सलाह और फलाह और कामयाबी है। और जो लोग अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी नहीं हैं, जिनके दिल और दिमाग में हिर्स है, तमा है, लालच है और दूसरों की जेबों पर उनकी निगाहें हैं और दूसरों पर उनकी निगाहें हैं, वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी को अजीरन करते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। उनकी ज़िंदगी ख़ुद परेशान होती है और दूसरों की भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी होना ये इंसान के लिए सलाह और फलाह का ज़ामिन है। मौलाना साहब, यहाँ आपने अगनन नाज का जिक्र किया है। बहुत से लोग कहते हैं या अल्लाह मुझे गनी बना दे, मुझे मुस्तगनी कर दे, हम इसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन जब हम हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल उसवा है और आपके बाद आपकी आले पाक आले ताहिरा, हमें देखते हैं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा मुसलसल कई कई दिन फ़ाक़े से रहती थी। ना सिर्फ आप बल्कि मासूम आपके दोनों बच्चे भी, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू भी। तो आपके लिए किसी चीज़ की दुनिया में रसूलुल्लाह के लिए, आपकी उम्महात यानी हमारी उम्महातुल मोमिनीन के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने लिए फ़क्र को चुना, फ़ाक़े को चुना, अल्लाह की रज़ा को चुना। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो अपनी औलाद के लिए मक़दूर भर रिज़्क़ मांगा था अल्लाह ताला से। तो मक़दूर भर रिज़्क़ से क्या मुराद है, और रसूलुल्लाह ने अपनी औलाद के लिए मक़दूर भर रिज़्क़ क्यों मांगा? वो चाहते तो दुनिया के ख़जाने भी मांग सकते थे, उनके लिए सुख चैन भी मांग सकते थे, जाहो सरवत भी मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगा। अल्लाह के रसूल की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी। और ये हर मोमिन को, बंदे मोमिन को इसको मांगना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसका तर्जुमा और मतलब ये है कि क़नाअत अता फरमा। और अल्लाह के रसूल की ये भी दुआ है, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना, कि अल्लाह हमको ज़िंदा रखिए,
مسکینوں کے ساتھ میں، اور ہماری جو موت ہو اور ہماری جو وفات ہو وہ مسکینوں کے ساتھ میں وفات ہو، اور حشر بھی ہمارا مسکینوں کے ساتھ میں ہو۔ تو قناعت پسندی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور قناعت کہا جاتا ہے کہ انسان جائز طریقے سے، حلال طریقے سے تگ و دو کرنے کے بعد میں جو چیز حاصل کر لے، جو چیز اس کو مل جائے، بس اس پر صابر ہو جائے اور ساکن ہو جائے اور اس پر وہ راضی ہو جائے، قناعت اس کو کہا جاتا ہے۔ تگ و دو کرنے کے بعد جو کچھ مل گیا ہے، اب آپ کا وہ مقدر تھا، اس مقدر پر، اس تقدیر پر راضی ہو جانا کہ اللہ تگ و دو کرنے کے بعد میں جو کچھ مل گیا ہے یہ ہمارا مقدر تھا، اب ہم اس پہ خوش ہو گئے ہیں، اب اس سے مزید کی طمع اور حرص نہیں ہے اور لالچ نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں کہ کچھ آ گیا تو خیر ہے، نہیں ہے تو ہم قناعت پسندی ہے ہمارے اندر۔ کیا یہ قناعت میں آتا ہے کہ تگ و دو نہ کرنا، رزق کی تلاش نہ کرنا، یا جتنا مل گیا ہے، روز ہم سعی و جستجو کر رہے ہیں لیکن آج میرے نصیب بھر روزی مجھے مل گئی، مزید کی حرص اور ہوس نہیں ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ قناعت اور توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور امید فردہ کہ آپ منتظر ہوں۔ قناعت اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے آپ جو بھی کچھ تگ و دو کرنا چاہیں، مناسب اور جائز تدبیریں جو بھی اختیار کر سکتے ہوں، اس کو اختیار کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عطایا ہوں، جو بھی فضل ہوں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنے والی اشیاء ہیں، اس پر آپ راضی ہو جائیں، اسی کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ اس رضا پر صبر و شکر کر لیں کہ اللہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ آپ کا فضل ہے اور آپ کا عطایا ہے، اب میری نگاہ کسی اور کی طرف نہیں جا رہی ہے، یا کسی کے مال کی طرف، کسی کے جاہ و منصب کی طرف، کسی کے گاڑی مکان کی طرف نہیں جا رہی ہے، بلکہ جو کچھ ہے میرے پاس میں ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور ہم دوسروں کے مال کی طرف اور گاڑی کی طرف، بنگلے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، اور رحم مادر میں ہی، ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنے اعمال کے ذریعے، کچھ دعاؤں کے ذریعے مزید مانگ لیتا ہے، تو کیا یہ اضافہ ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہتے ہیں نا کہ الرزق جو ہے وہ مقدر اور مکتوب ہے، روزی جتنی لکھی جا چکی ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گی، لیکن کیا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ سودا کر لیتا ہے اور جو لکھا گیا ہے اللہ اس میں مزید خیر و برکت دے دے؟ یہ ایک بہت مشہور چیز ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کے مطلب کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، اس کا مطلب صاف اور واضح طور پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی عمر جو 60 سال لکھی ہے اللہ رب العزت نے، وہ 60 سال ہی رہے گی، لیکن جو کام آپ 80 سال میں کرتے یا 100 سال میں کرتے، اللہ رب العزت اس کام کو، وہ کام آپ سے 60 سال کے اندر ہی لے لیتا ہے۔ یا جو کام اور لوگوں سے 1000 روپے کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کا کام 100 روپے میں یا 500 روپے میں ہو جاتا ہے۔ تو برکت کا مطلب اور عمر میں اضافے کا مطلب اور تقدیر کے بدلنے کا مطلب یہ ہے، نہ یہ کہ آپ کی 60 سال کی عمر تھی اور بڑھا کر کے اللہ رب العزت نے اس کو 100 سال کر دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت آپ سے وہ کام لے لے گا جو 100 سال میں لیتا، یا جو 1000 روپے میں کام ہونا چاہیے تھا وہ 500 روپے میں آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے تقدیر وغیرہ کا اور اس کے بدلنے کا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اسی واقعے کی بنا پر یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک شخص بیٹھا ہوا وہ فریاد کر رہا تھا کہ میں ساری عمر جو ہے روکھی سوکھی کھاتے گزر گئی، فقر و فاقے سے گزر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نظر پڑی تو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے گا تو میری طرف سے یہ پیغام دیجیے گا، یہ گزارش کیجیے گا اللہ سے کہ میرے حصے کا جو بھی رزق ہے وہ مجھے ایک ہی بار دے دے کہ میں کھا پی کر تھوڑا آسودہ ہو جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کلام کرنے، اور یاد آ گیا کہ اس شخص نے یہ گزارش، یہ فریاد کی تھی، تو کہا کہ اس شخص کے حصے کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیجئے۔ اس کے حصے کا رزق اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے حصے کا رزق یہ ہے کہ چند بکریاں ہیں، کچھ بھیڑیں ہیں اور چند بوریاں جو ہیں اناج کی ہیں۔
बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई। कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को याद आया कि जाके देखते हैं उस शख्स पे क्या गुजरी, उसका रिस्क उसके हिस्से का तो उसे मिल चुका था, अब आज वो किस हाल में है। जो जाकर वहाँ देखा तो पूरा मंजर ही बदला हुआ था, आलीशान महल था और बड़ी बड़ी देगें चढ़ी हुई थी, लोग खाना खा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, और एक सामने शाही तख्त जैसा तख्त था जिस पर वो शख्स बैठा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, गए अल्लाह ताला के पास और कहा कि या अल्लाह, तूने तो कहा था कि उसका रिस्क जो है चंद बोरियां अनाज है, भेड़ें हैं, कुछ बकरियां हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और मामला है। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा उसका रिस्क इतना ही था, लेकिन वो शख्स है ना, उसने मुझसे कारोबार कर लिया, एक मामला कर लिया, अल्लाह के बंदों को अपने रिस्क में जब शामिल कर लिया तो फिर मैंने भी उसके रिस्क में वुसअत दे दी। तो यहाँ यही सवाल है मौलाना साहब कि रिस्क मुक़द्दर और मकतूब है, लेकिन किस्मत से ज़्यादा रिस्क अगर किसी को मिलता है तो उसमें उसकी कौन सी नेकियां या कौन से अच्छे अमाल शामिल होते हैं? उसमें एक अमल तो ये है कि इंसान अपने रोज़ी के अंदर, अपनी कमाई के अंदर, अपने हलाल रोज़ी के अंदर दूसरों का भी हिस्सा उसमें दाखिल कर लेता है। और आज का जो ज़माना है वो बहुत ही सेल्फिश ज़माना है और उसमें लोग कमा रहे हैं तो बस अपने लिए कमा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारी आमदनी है और जो हमारी मेहनत की कमाई है, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा और हमारे बच्चों का इसमें हक़ है। हमने इसमें माँ बाप को भी नज़रअंदाज कर रखा है, रिश्तेदारों को भी नज़रअंदाज कर रखा है, अइज़ा अक़रबा को नज़रअंदाज कर रखा है, मसाकीन को भी नज़रअंदाज कर रखा है। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारी जो मदद की जाती है और तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है, तुम्हारे वो ज़ईफ़ और कमज़ोर और नातवां लोग जो तुम्हारी किफ़ालत में हैं, तुम्हारी परवरिश में हैं, उनकी वजह से तुमको रोज़ी दी जा रही है। तो कोई भी इंसान अपने ऊपर गर्रा ना करे, नाज ना करे कि मैं अपने इल्म की बुनियाद पे कमा रहा हूँ, मैं अपनी हरफत व सनात की बुनियाद पे कमा रहा हूँ, मैं अपने फ़न की बुनियाद पे कमा रहा हूँ, बल्कि उसको ये भी देखना चाहिए कि मुमकिन है जो रोज़ी मिल रही है ये मेरे आयाल की बुनियाद पे मिल रही है, मेरे माँ बाप की वजह से मिल रही है, ये उन लोगों की वजह से मिल रही है जिनके हुकूक़ हमसे वाबस्ता हैं और उनकी बुनियाद पर और उनकी वजह से हम खा रहे हैं और जी रहे हैं। दो कॉलर्स भी हैं, लेकिन एक चलते चलते आखिरी और बहुत अहम सवाल। मौलाना साहब कहते हैं कि अलगिना गिना नफ्स, कि गिना वो है यानी मुस्तगनी होना ये है कि इंसान का दिल जो है मुस्तगनी हो जाए, लेकिन हम अमूमन इसको मालो दौलत से जोड़ लेते हैं। तो सच्चे लफ्ज़ों में अगर ये हकीकत में हम जानना चाहें तो गिना है क्या, मुस्तगनी होना कहते किसे हैं? आमतौर से लोग इसका जो तर्जुमा करते हैं गिना का, वो मालदारी का करते हैं जी, दौलतमंदी का करते हैं। और दौलतमंद जो होता है, जो मालदार आदमी होता है, वो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाता, उम्मन लोग उसके सामने हाथ फैलाते हैं। लेकिन सही तर्जुमा और सही मतलब इसका ये है कि जिस आदमी के अंदर इस्तिग़ना आ जाए, बेनियाजी आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें मकान दे दिया है, जो गाड़ी दे दी है, जो रोज़ी दे दी है, हम उस तक़सीम पर राज़ी हैं। हमारी निगाह दूसरे की गाड़ी पर नहीं है, हमारी निगाह दूसरे के मकान पर नहीं है, हमारी निगाह दूसरों के जाहो मनसब और ओहदे पर नहीं है और दूसरों के कपड़ों पर नहीं है। बस हमें जो कुछ मिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मेहनत से और अल्लाह के फضل से, हम उस पर राज़ी तक़सीम है। इसका नाम है ग़िना। और उस इंसान के दिल के अंदर हिर्स ना हो, तमा ना हो, लालच ना हो और इस हिर्स और तमा के लिए वो रेस ना लगा रहा हो, दौड़ ना लगा रहा हो। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मुख्तसर से वक्त में आपने बहुत अच्छी इसकी तशरीह कर दी। मौका मिला इंशाअल्लाह तो कुछ और सवाल जो जहन में है उन्हें ज़रूर लेंगे, लेकिन दो कॉलर्स हैं हमारे साथ। पहले मुस्कान आपसे मुखातिब हैं, राजस्थान से फ़ोन लाइन पर हैं आप, बताइए सवाल क्या। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, हम भी सलाम के माध्यम से नाज़रीन को एक बात बताना चाहते हैं, क्या हम बता सकते हैं? जी बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? हमारा सवाल ये है, जो अपने बच्चे होते हैं छोटे, अपन उनको काला टीका लगाते हैं, तो ये शिर्क है, काला टीका नहीं लगाना चाहिए। वो काला टीका काजल पता नहीं किस चीज से बना है या किस चीज से नहीं बना, वो अपन क्या कहते हैं हिफाजत के लिए। हिफाजत अल्लाह के सिवा कोई करने वाला नहीं है। अपन को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क और कुल औज़ु बिरब्बिल नास वाली सूरत पढ़ के फूकनी चाहिए, ना कि काला टीका। ये शिर्क में शामिल होगा। ये अब अपन समझते नहीं अपन को, इसलिए अपन लगा देते हैं। हमें ये हदीस पता चली इसलिए हमने बताया, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है मुस्कान, बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है कि आप सब में ज़हनी बेदारी आ रही है और दीन की तरफ आप सबकी रग़बत बढ़ रही है। अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे। जी बताइए, कोई सवाल भी है? हेलो जी जी, कोई सवाल भी है मुस्कान? हमारा सवाल ये है कि बर्थडे बनाना, जन्मदिन मनाना अपने इस्लाम में जायज नहीं है, पर जो हमारी फ्रेंड है वो गैर मुस्लिम है, अगर हम उनको बर्थडे विश कर सकते हैं तो ये गुनाह है क्या?
اور باجی ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھنا کہ ہمارا اللہ گمان اچھا کر دے, نیت صاف کر دے اور اخلاق اچھے کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین انشاءاللہ. شمائلہ اتراکھنڈ سے. جی شمائلہ فرمائیے. جی شمائلہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, ہم نے لڑکی کو شادی کیا جہاں کلیہ شریف میں عابد پاک کے پاس, انہی کے محلے میں, تو وہ انہوں نے ہماری لڑکی سے ملنا جلنا بند کروا دیا. میرا لگ رہا ہم مر جائیں گے بنا میے ملے جلے, اس لیے دعا کرنا کہ ملنا جلنا ہو جائے ہمارا. ایک بات سارے آوے مگر ماں نہیں آوے, ماں سے نہیں ملواویں گے, اگر ماں سے ملے گی تو چھوڑ دیں گے. ایک بات بتائیے, ایسی شرط انہوں نے کیوں رکھی؟ پتہ نہیں, کسی نے انہیں چڑھا دیا ان کے گھر والے نے, تو اسی وجہ سے. تو یہ اللہ واسطے کا جو بیر ہے یہ صرف ماں سے ہی ہے کیوں مولانا صاحب؟ جی یہ ایسی شرط جو انہوں نے رکھی ہے صرف ماں کے لیے ہے, باقی لوگ مل سکتے ہیں؟ ہاں سارے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. میرا جو مشورہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر اور لوگ ملاقات کر سکتے ہیں, ماں ملاقات نہیں کرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے, تو ممکن ہے کہ وہ میکے تو آ سکتی ہے. میکے اگر وہ بچی آئے گی تو ملاقات تو ماں سے ہو ہی جائے گی. نہیں, شرط یہ رکھی ہے کہ وہ ملے گی ہی نہیں. اور اگر یہ شرط ہے کہ بھئی ماں ملاقات ہی نہیں کرے گی, ملاقات کے لیے جائے گی نہیں, تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ وہ صبر کرے اس معاملے میں, اور اللہ رب العزت کے ذات عالی سے دعا کرے, اور اپنی اس بچی کی زندگی کو خوش کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے تھوڑا سا اپنے جذبات کو دبا لیں, کچھ دنوں کے لیے صبر کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بھی آئندہ راستے کھل جائیں گے. کوئی دعا بھی بتائی, کیونکہ مولانا صاحب یہ کام آسان نہیں ہے. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اپنی بچی سے ملے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ بہت ہی اہم مسئلہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جذبات کو آپ اپنے قابو میں رکھیں, اس کو دبائیں اور ان کے لیے دعا کریں. اور بہتر یہ ہے کہ یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو, یہ آپ ورد کریں اور پڑھیں, اور اپنے داماد کو اس تصور میں لائیں, اپنے خیال میں لائیں, تو انشاءاللہ العزیز اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا. بالکل, اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر وہ یہ قربانی ان کو دینی پڑے گی. یہ بتائیے مولانا صاحب کہ سالگرہ کے موقع پر کسی کو بھی دعائے خیر سے یاد کرنا یا اسے وش کرنا یہ کیسا ہے؟ نہیں, دعائے خیر دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جی, اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے مولانا صاحب. ہم پھر آتے ہیں کہ انسان کو یہ رہتا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اسی طرح اللہ کی تقسیم پر بھی جو ہے وہ انسان راضی نہیں رہتا. اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا خطا کیا ہے, یا ہم سے کون سا ایسا جرم سرزد ہوا ہے جو یہ پریشانی ہے یا یہ تنگی ہے. تو اس طرح کے جذبات لبوں پر شکوے کے روپ میں مچل جائیں تو کیا یہ گناہ ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ہمارے زندگی کے اندر نہ جانے کتنے جذبات ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنی خواہشات ہوتی ہیں. کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں, کچھ خواہشات ایسے ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے خواہشات, بہت سارے جذبات ایسے جو ہمارے پورے نہیں ہوتے ہیں. اور یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, راجا ہو, پرجا ہو, کوئی بھی ہو, سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ہر ایک کی جائز تمنا, ہر ایک کی جائز خواہشات اس کی پوری نہیں ہوتی ہے. اب جو پوری ہو گئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو نہیں پوری ہوئی ہے اگر آپ لوگوں سے شکوہ کریں گے, شکایت کریں گے, کڑھیں گے اس پر, تو کڑھنے سے اور شکوہ شکایت کرنے سے وہ چیز پوری نہیں ہوگی. تو لا محالہ آپ کو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا چاہیے, اور جو کچھ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بات اگر ہم شمائلہ صاحبہ کے لیے بھی کہیں کہ وقتی طور پر یہ ایک آزمائش ہے, اور وہ اگر اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے راضی ہو جائیں اس امر پہ, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے داماد کا دل نرم پڑ جائے اور وہ بیٹا بن کر ان کی زندگی میں شامل ہو جائے. صبر کریے بہن, بہت ساری آزمائشیں زندگی میں ہوتی ہیں. سالار بھائی خیر مقدم ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے جوائنٹ فیملی کے بارے میں بولنا ہے. جیسے جوائنٹ فیملی جہاں ہوتی ہے وہاں ممبر بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب جہاں ممبر زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ سب کے دماغ بھی الگ الگ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ تناؤ اکثر کر کے بڑھتے رہتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ گھر کے ٹکڑے تک ہونے کو کم نہیں ہوتے. جیسے 2000 کی نوٹ ہے, اور 2000 کی نوٹ میلی بھی ہو یا گندی بھی ہو, اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے. لیکن اس نوٹ کے 4 ٹکڑے اگر کبھی ہو جائے یا کر دیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی ہے. تو ایسی کوئی گھروں کی ایسے ہے جہاں پہ جی چلتا ہے, تو ایسی کوئی دعا, ایسا کوئی وظیفہ بتا دے کہ اس گھروں سے دکھ, بیماری,
रहम सहम सब अल्लाह उनके ऊपर रहम की करम करे और कोई ऐसा वजीफा बताती। जरूर, अल्लाह ताला दिलों में इत्तेफाक और इत्तेहाद दे। जयपुर चल रहे हैं तरन्नुम के पास। जी फरमाइए तरन्नुम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक ख्वाब है, मैं ना अब 1 साल से ना अपने आपको अजमेर जाते हुए देखती हूँ। हाँ जी। हाँ तो ये बताइए, आप जयपुर से बोल रही हैं, अजमेर शरीफ कितनी दूर है? एक बार हुआ ये वहाँ? 3 घंटे दूर है। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। बहरहाल आपके ख्वाब को मौलाना साहब के पास ले चल रहे हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, कोई माकूल ख्वाब है, बेहतर ख्वाब है, और मज़ारात पे जाना या ख़ास तौर से क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाना वो मना भी नहीं है, और लेकिन इसमें एहतियात ये हो कि ख़ास तौर से ख़वातीन का जो मसला है जी। उसमें बेपर्दगी ना हो, और उम्मन ऐसी जगहों पे बेपर्दगी हो जाती है, तो एहतियात भी करें इससे। और इनको जो ख्वाब में इशारा जो दिया जा रहा है, बतलाया जा रहा है, वो मौत की तरफ याद और मौत की तरफ से जो गफलत है उसकी तरफ इनको मुतनब्बे किया जा रहा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि ख़ास तौर से 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएँ। एक है हुब्बुद दुनिया और कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दें, और जो मौत है उस मौत को याद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फ़िक्र आखिरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिल्कुल मौलाना साहब, जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है कहीं कहीं राइज है आज भी, लेकिन देखते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ही ज़्यादा दिलों में कदूरत होती है, जितने करीब होते हैं उतनी ही दूरियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इसके लिए कोई वजीफ़ा? देखिए, जॉइंट फैमिली और उसका जो एक सिस्टम है, वाकई उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहमियत की जो हामिल है वो ईसार है और हमदर्दी और क़ुरबानी है। अगर जो भी ख़ानदान कुंबा कबीला चल रहा है आज जॉइंट फैमिली का सिस्टम पे, तो वहाँ हर फ़र्द को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने आप को क़ुरबान करने के लिए आदमी तैयार रहे, अपने जज्बात को दबाने के लिए तैयार रहे, तब जा कर के वो जॉइंट फैमिली चलेगी। अगर वहाँ अपनी तरजीहात को शामिल करना शुरू कर दिया और फिर वहाँ क़ुरबानी और इसार ख़त्म हो गया, तो जॉइंट फैमिली नहीं चल पाएगी, वहाँ दर्द सर हमेशा के लिए बना ही रहेगा। यहाँ जो सबसे अहम रोल होता है मौलाना साहब, वो उसके मुखिया का होता है, सरबराह का होता है। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी में इसार नहीं है, क़ुरबानी नहीं है, या लोगों की गलतियों को दरगुजर करना नहीं है, वसीउल क़ल्बी नहीं है, तो ये चीज़ें अगर उन्होंने बच्चों के दिलों में, ख़ास तौर पर उस घर के बेटों के दिलों में या बेटियों के दिलों में नहीं डाली हैं, तो आने वाली बहुएं भी उस निज़ाम को कबूल नहीं करती हैं। तो ये तो खैर एक अलग मामला है, एक अलग मसला है, गुफ्तगू और ये बहस का एक अलग मौजू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी दुआ बताइए जिससे कि लोगों के दिल जुड़े रहें। उसमें बेहतर ये है कि जो घर का मुखिया हो वो इस एक विरद है, या वदूद या वदूद या वदूद, इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया करे, और मुमकिन हो तो जो लोग खाना खा रहे हैं ख़ास तौर से एक दस्तरखान पर और एक टेबल पर लोग खाना खाएं, उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहब्बत भी बढ़ेगी। और ये सुन्नत का तरीक़ा भी है, सहाबे कराम को नबी का तरीक़ा है कि घर के जितने मेंबरान हैं सब लोग बैठ कर के साथ में खाना खाएं, इंशाअल्लाह उससे मोहब्बत आएगी और दिलों से कुदरतें ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह। अहद आलम, जी बताइए अहद साहब, क्या सवाल है? अहद भाई, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी जी, सवाल बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल तो हजारों है, लेकिन अभी मुझे 2 सवाल करने हैं। जी जी बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कोई बात अगर सुनता हूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या कोई कहानी इसमें दर्द हो, तो मेरा आंख में आंसू आ जाता है तुरंत। हाँ। और दूसरी बात की कभी अगर किसी से गलती हो जाए तो जुबान पे गाली बहुत जल्दी आ जाता है मेरा। और एक सवाल है कि अभी जैसे चल रहा है कि हम पैसे निकालते हैं, ज़कात या कुछ भी निकालते हैं किसी गरीब को देने के लिए, तो किसको दे? हर आदमी लेने के लिए तैयार है। जैसे मदारिस है, लोग उसमें दे रखे हैं 70-70, 80-80, 60-60% कि हमें दो लिया करके, और 70-80% तुम ले लो, तो और 20% मदरसे में दे दो, तो किसको दूं? मुझे समझ में नहीं आता किसके दूं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। इकबाल अहमद साहब फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। दीदी, हमारी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। एक भाई को ब्लड कैंसर से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, और बार बार हमें ख्वाब आता है कि कोई हमारे दादाजी हैं एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन
बार बार वो जानवर के शक्ल में आते हैं और हमारी हिफाजत के लिए रहते हैं, और बहुत सारे जानवर जो हमें पकड़ने के लिए एकदम हावी रहते हैं, उनसे आपको बचा लेते हैं। तो आप फिलहाल आपको चाहिए सेहत के लिए दुआ अपने भाई के लिए, और दूसरे इस ख्वाब की ताबीर जानना चाह रहे हैं आप? हमारी बहन है, हाँ। रह रहे कि उसकी आवाज बंद हो जाती है, अब बेहोश हो जाती है, एकदम वो परेशान रहती है। ठीक है, भाई के सवालों की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ तो दिल बहुत नर्म है, रकीक है, दूसरी तरफ मिजाज थोड़ा सख्त है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जुबान पर गालियां आ जाती हैं। तो अपनी इस कैफियत से वो खुद परेशानी, क्या करें? देखिए, दिल का नरम होना और आँखों में आंसू आ जाना तज़किरे के सुन करके और अल्लाह के रसूल की बातों को सुन करके खुशाइंद भी अच्छी बात है, और ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की अलामत और निशानी भी है। लेकिन ये दूसरी बात है वो नहायत ही मज़मूम है और गलत है। ज़ुबान पे गाली के आ जाना और बार बार किसी को गाली दे देना, ये नहायत ही क़बीह अमल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स मुझे ज़ुबान की हिफाजत की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बेशक। तो ज़ुबान का सही इस्तेमाल होना चाहिए, सोच समझ के इस्तेमाल होना चाहिए, और अल्लाह के रसूल ने इसको बहुत ही सही तरीक़े से इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुआज़, जहन्नम में बहुत से लोग इसी अपने ज़ुबान की करतूतों की वजह से जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। तो आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, क़ुव्वत बर्दाश्त को बाक़ी रखें, आप को ना खोएं। ये मेरी आपसे दरख्वास्त भी और सलाह भी। जी, दूसरे सवाल के लिए भाई थोड़ा सा इंतज़ार। इसी तरह इकबाल भाई आपका सवाल भी महफूज है। फिरदौस से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। जी बताइए फिरदौस। हेलो जी फिरदौस, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी, मेरा सवाल ये है, अभी जैसे हम लोग फौज में है, हमारे हस्बैंड रिटायर्ड होने वाले हैं, रिटायरमेंट का जो पैसा मिलेगा उससे हम हज को जा सकते हैं क्या? उसमें कुछ रकम ब्याज की भी होती है, लेकिन कितनी होती है वो पता नहीं है। ठीक। और दूसरा सवाल ये है बाजी। हाँ 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 बोलिए, दूसरा सवाल। अभी एक कारोबार शुरू किया है कपड़े का। हाँ। तो घर में ही उसके लिए कुछ अच्छा चलने के लिए कुछ वजीफा चाहिए। ज़रूर। अगर आपने देखा हो हमारा गुज़िश्ता एपिसोड, तो उसमें बहुत तफसील से मौलाना साहब ने ये बातें बताई थी। यूट्यूब पर ये तमाम प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं, आप वहाँ भी तलाश कर सकती हैं, वहाँ आपको तफसीली रहनुमाई मिलेगी। लेकिन इंशाल्लाह आज भी मौलाना साहब आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। शाहनवाज दिल्ली से। जी भाई। अच्छी बात है। हेलो जी बताइए बहन, सवाल क्या है? सवाल ये है कि बच्चों की थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछना था। हाँ, पढ़ाई में दिल नहीं लगता? हाँ, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हाँ क्या रही है कुछ। बच्चों के हाथों में मोबाइल दे रखा है क्या? नहीं, मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है। टीवी से कितना, टीवी के पास कितना वक्त गुजारते हैं, या खेल कूद में? बहुत कम गुजारते हैं, लेकिन थोड़ा कहना नहीं सुनते। तो फिर तो खैर है, जब ये दो चीज़ें इनके दस्तरस से बहुत दूर हैं, तो फिर मौलाना साहब खैर की गुंजाइश भी है। वालदा भी जो है वो जोर दे रही है, बाकी अल्लाह की तौफीक की आपसे गुजारिश है कि कोई दुआ बताइए। उसमें तो मेरी दरख्वास्त है कि हर नमाज के बाद में ये 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें, और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और दूसरे बच्चों को तालीम की तरफ तरग़ीब व तहरीस कराएँ। उसमें अपने बुज़ुर्गों के क़िस्से, कहानियाँ, वाक़यात जो इल्म से और मालूमात से मुताल्लिक़ हैं, उसको बच्चों को सुनाएं कि देखो फ़लाँ साहब कितने बड़े मुहद्दिस थे, कितने बड़े मुफस्सिर थे, कितने बड़े आलिम थे, पढ़ लिख के कितने बड़े आदमी हुए। तो इस तरह से उलमा की और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके वाक़यात को सुना करके इल्म और मालूमात की तरफ तहरीस दिलाना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल माँ साहब, इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात पर मबनी किताबें मिलती हैं। हाँ, मिलती हैं। अगर माँ थोड़ा सा वक्त अपने बच्चे को दे दे, तो ये जो डिवोशन है ना, यही इनके लिए फिर बहुत फलाह का रास्ता निकालेगा। रिटायरमेंट के पैसों से हज पर जाना चाहें तो उसमें कोई मुज़ायक़ा है? अगरचे वो ये भी बताने कि इसमें कुछ सूद का पैसा ज़रूर शामिल होता है। जा सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का भी ख्याल रख लें थोड़ा सा कि अगर आपको अंदाज़ा हो सके, मालूमात हो सके इसमें कि भाई इतने इसमें ब्याज के पैसे हैं, सूद के पैसे हैं, तो उस पैसे को इतना हज़फ कर दें, निकाल करके ग़ुरबा मसाकिन को बग़ैर किसी सवाब की नीयत से दे दें, और जो बकिया पैसा आपके लिए वो हलाल है, वो जायज़ है, उससे आप चले जाएं। कारोबार शुरू किया है, उसमें खैर व बरकत के लिए एक अमल तो ये कर लें, जैसा कि अभी शायद हम लोगों ने कल तज़किरा किया था, कि जब भी आप मकान में दाखिल हों तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह लिया करें,
اور کوئی ہو یا نہ ہو تب بھی سلام کر لیا کریں. اور گھر میں پہنچنے کے بعد میں بس 1 منٹ سے بھی کم لگے گا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھ لیں. اور جو بھی مال ہے آپ کے گھر میں جو دکان میں یا نافع 101 مرتبہ پڑھیں اور پانی میں دم کر لیں. دم کرنے کے بعد میں اس بوتل کو رکھ لیا کریں اور صبح جب آپ شاپ ہو یا دکان جو بھی ہو اس میں اس پانی کا چھڑکاؤ کر لیا کریں تو انشاءاللہ کاروبار میں نفع ہوگا. جی زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ اہم مسئلہ ہے. زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے یا صدقہ خیرات کا مسئلہ ہے، صدقات نافلہ کا جو مسئلہ ہے، عموماً یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ آپ کے متعلقین ہیں اور آپ کے اعزاء اقرباء ہیں، اگر اس میں کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دے دیں، اس میں دوہرا ثواب ہے. اگر اس میں کوئی نہیں ہے تو پھر مدارس کے طلباء ہیں اور بیوائیں ہیں، مساکین ہیں اور دیگر ضرورت مند ہیں، آپ کو جہاں اچھا لگے آپ وہاں دے دیں. بالکل مولانا صاحب، مساجد اور مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. ان کی نظر سماج کے ان یعنی دبے کچلے لوگوں پر، مقروض لوگوں پر، پریشان حال لوگوں پر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں مساجد سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ یا جیسے آپ ایک بار مولانا عبداللہ طارق صاحب نے یہ بتایا تھا کہ دکاندار انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون ایسا سفید پوش شخص ہے جو کہ بہت زیادہ مقروض ہے، تو خاموشی کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دیں. ہاں، خاموشی کے ساتھ میں قرض ادا کر سکتے ہیں اور مدارس خاص طور سے مساجد سے بھی تعلق قائم کر لیں، علماء اور ائمہ سے بھی تعلقات قائم رکھیں. لیکن میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں یہاں پر کہ بہت سارے مساجد کے ائمہ اور مؤذنین جو واقعی ضرورت مند ہیں، لیکن وہاں ضرورت مند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ وغیرہ کی رقوم دیں. اور میں قطعاً اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا کہ علماء کو اور ائمہ کو، مساجد کے مؤذنین کو زکوٰۃ وغیرہ کی رقوم دی جائے، اس لیے کہ وہ آپ کے سربراہ ہیں اور سربراہ کی حیثیت وہ رکھتے ہیں. اگر وہ زکوٰۃ کی رقم کھائیں گے تو ان کے اندر جو خون تیار ہوگا، جو مادہ تیار ہوگا، وہ ایک فاسد مادہ تیار ہوگا. اور جب آپ کا سربراہ قوم ہی بگڑا ہوا ہوگا، اس کے اندر ہی فساد ہوگا، تو ظاہر سی بات وہ آپ کی کیا رہنمائی کرے گا. اس لیے میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ دیں تو امداد اور تحائف کے طور پر ان کو دیا جائے، زکوٰۃ وغیرہ کی رقوم ان کو نہ دی جائے. بہت شکریہ مولانا صاحب. علی بھائی کرناٹک سے. جی علی صاحب. علی صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. ہاں بتائیے. جی میرے پھپھا کے بڑے بھائی ان کا انتقال ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جی تو ان کی عورت جو تھی پہلے، ہاں ان کے 2 بچے ہیں. ہاں ایک بچہ 1 سال کا تھا اور دوسرا بچہ 3 مہینے کا. ہاں تو انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے بچوں کو. تو اب وہ بچے بڑے ہو کر ان میں سے ایک لڑکا ایک لڑکی ہے. ہاں تو ان میں سے ایک لڑکا بھی حج کے لیے جانا چاہتا ہے. اچھا. تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان سے معافی مانگ کر جائے. وہ ابھی حیات ہے ان کی والدہ. اچھا. تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ایسا ہے کہ ان سے معافی مانگے یا ان کو کچھ ان کا حقوق جو ہے ان کو دے کر چلے جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سیما صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی سیما فرمائیے. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. میں ہماری ہے کہ ہماری جو کچی کی لڑکی ہے اس سے عمر ہو گئی ہے تو اس کی شادی بھی کہیں نہیں لگ رہی ہے اور ان سے جو کم عمر کی بچیاں گھر میں ہیں سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ دعا بتائیے ہمارے ساتھ تاکہ اس کی دعا کے وجہ سے تاکہ اس کی شادی ہو جائے. انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار. ایک بہت اہم سوال اقبال صاحب کا ہے. ان کے بھائی جو ہیں وہ بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. ایک تو دعائے خیر بھی ہے مولانا صاحب، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے. دوسرے انہوں نے کہا کہ ان کے دادا جو دنیا میں نہیں ہیں وہ کسی جانور کے روپ میں خواب میں آتے ہیں اور ان سب کو ناگہانی حملوں سے اور آفات سے بچاتے ہیں. تیسری بات ان کی بہن جو ہے وہ بے ہوش ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ 3 مسئلے ہیں ان کے. جو بلڈ کینسر کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک عمل یہ اس کو یاد کر لیں، 101 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اجتماعی طور پہ پڑھ لیں یا کوئی 1-2 لوگ پڑھ لیں اور اس کو پانی میں دم کر کے جو مریض ہیں ان کو دیا کریں، پلایا کریں. اور جو صاحب مرض ہیں وہ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو اس سے افاقہ ہوگا. اور جو دادا کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے
ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حاسدین ہیں اور جو حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں ان سے، تو اس سے حفاظت کے لیے، بچنے کے لیے صبح اور شام سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 بار، یہ گھر کا ہر فرد اس کو پڑھنا شروع کر دے، اور اپنے دادا کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے وہ کچھ ایصال ثواب کرے۔ جو ان کی بہن ہیں جو بے ہوش ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور سے یہ عمل جو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص کا میں نے بتلایا ہے، ان کو بھی کہہ دیں کہ لازمی طور پر صبح شام اس کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بے ہوشی بھی بند ہوگی۔ اور اگر سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول کا، اس کو بھی 3 مرتبہ شامل کر لیں تو انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا۔ جی، علی بھائی کا سوال یہ ہے کہ بھائی کے انتقال کے بعد ان کی بھابھی جو ہے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی گئی، آج وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب والدہ اگر حج پر جانا چاہ رہی ہیں تو کیا وہ ان سے معافی مانگ کر جائیں؟ ان کے حقوق جو ادا نہیں کیے ہیں انہوں نے، یہ معاملہ جو میری سمجھ میں آیا ہے، اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر آپ بتا دیں۔ غالباً معاملہ یہی ہے، شاید وہ لڑکے جانا چاہتے ہیں حج پر، یا وہ والدہ ان کی حج پہ جانا چاہتی ہیں۔ اگر دونوں معاملات ہیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک رہا مسئلہ حقوق کا، ماں باپ کا، تو اگر یا بیٹے اور ماں کا، تو گھر کے تبدیلی سے ان کے حقوق بدل نہیں جاتے ہیں۔ اگر ماں کہیں اور چلے گئی ہیں یا کہیں اور انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو نکاح کرنے کی وجہ سے جو ماں کے حقوق تھے وہ بدل نہیں گئے ہیں۔ اب بھی ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ بیٹے کے ذمہ ہیں، گاہے بگاہے جیسا بھی وقتاً فوقتاً ان کو موقع ملے اپنے ماں کی خدمت ان کو کرنا چاہیے اور اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ رہی بات معافی وغیرہ کی تو اس میں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ والدہ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ بیٹے کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جاتے وقت ملاقات کر لینا اور کہہ دینا کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریں، دعا کی درخواست کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارا صاحب۔ محمد سلیم صاحب راجستھان سے۔ جی سلیم بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں مکان ہے میرے چاچا جی کا، چاچا کا۔ ہاں ہلو جی 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 بات جاری رکھیے۔ تو میں وہ مکان تھوڑا چھوٹا پڑتا ہے، اب میری والدہ ہے نا جو بڑے بھائی کے پاس رہتی ہے، وہ مکان خالی پڑا ہے۔ ہاں تو میں اس کو میں نے والدہ کو بولا کہ بھئی وہ مکان خالی پڑا ہے، کچا مکان ہے، سارا گوبر نہیں ہوگا مطلب تو گر جائے گا جی، تو مجھے مطلب منع کر دی۔ تو کیا بیٹے کا حقوق بنتا ہے کیا؟ والد ماں باپ کا نہیں بنتا ہے کہ بیٹے کے اوپر؟ یہ سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ وہ یہ شاید 2 بھائی ہوں گے، ہاں پوچھ لیجیے، ان سے 2 بھائی ہیں۔ سلیم بھائی آپ کی والدہ آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں؟ ہاں۔ اور یہ جو مکان ہے یہ کس کا ہے جو خالی پڑا ہوا ہے؟ یہ والدہ کا ہے۔ والدہ کا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ انجم شاہ جہاں پور سے۔ جی انجم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہفتہ وقت کے بعد عطر لگانا چاہیے۔ اچھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پتی والی مہندی جو ہوتی ہے وہ پیروں میں لگائی جاتی ہے؟ مہندی جو بالوں میں لگائی جاتی ہے وہ کیا پیروں میں لگائی جا سکتی ہے، یہی کہہ رہی ہیں آپ؟ مہندی جو ہوتی ہے جی پیروں میں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا چلیں اسی سوال کو لے لیتے ہیں مولانا صاحب، کیا پیروں میں مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو بھی زیب و زینت ہو جی وہ اپنے شوہر کے لیے ہو اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لگایا بھی جا سکتا ہے اس کو۔ جی اب قرآن پاک میں عطر لگانے کا جو معاملہ ہے، دیکھیے عطر لگانے کا مسئلہ تو کچھ ایسا نہیں ہے قرآن شریف میں کہ عطر ملا جائے اس کے اوپر، لیکن اگر لگاتے بھی ہیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، پاک کلام ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیں، پوچھ کے رکھیں اور اس میں کوئی ڈسٹ یا گرد نہ آنے دیں، یہ ہمارا حق ہے قرآن شریف کے۔ جی سلیم بھائی کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ والدہ کا ایک مکان ہے خالی پڑا ہے اور بہت خستہ ہوتا جا رہا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مرمت کروا دی جائے تو وہ بچایا جا سکتا ہے۔ والدہ رہتی ہیں ان کے بڑے بھائی کے ساتھ، یہ جس مکان میں رہ رہے ہیں یہ بہت چھوٹا مکان ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا والدہ کے اس مکان پر کچھ میرا حق بنتا ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں یا اس میں رہائش پذیر اگر ہونا چاہوں تو والدہ منع کر رہی ہیں۔ دیکھیے اگر مکان جائیداد تقسیم ہے، ہاں جائیداد اگر تقسیم ہے کہ یہ بڑے بھائی کا ہے چھوٹے بھائی کا ہے اور سب کو برابر کا حصہ مل چکا ہے، تب تو ان کا کوئی اس پر حق نہیں ہے ابھی۔
لیکن اگر ازراہ مروت ماں ان کو دے دیتی ہیں تو ان کی مہربانی ہے، لیکن اگر نہیں دیتی ہیں تو اس کو زبردستی نہیں لیا جا سکتا ہے اگر جائیداد کی تقسیم برابر ہو چکی ہے تو. اس لیے ان کو اپنے اسی مکان پر جو چھوٹا مکان ہے اس پر قانع ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور آپ اپنے طبیعت پہ اپنے مزاج پہ قناعت پسندی اختیار کر لیں. دوسروں کے مکان پر دوسروں کے مال پر آپ کی نگاہ نہ ہو، بلکہ آپ اپنے سے چھوٹی کی طرف نگاہ رکھیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مکان دیا ہے، چاہے چھوٹا ہی صحیح، فلاں کے پاس میں تو مکان بھی نہیں ہے. یہ قناعت پسندی آپ کے طبیعت میں مزاج میں آ جائے تو انشاءاللہ آپ کا چھوٹا مکان بھی بڑا مکان معلوم ہوگا انشاءاللہ. سیما صاحبہ کا مسئلہ رشتوں سے متعلق ہے. اچھے رشتے، انہوں نے جیسے کہا کہ چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن جو بڑی بہن ہے اس کے لیے رشتے نہیں آ رہے، اس کے لیے دعا بھی کریں اور استغفار کریں، کچھ صدقہ وغیرہ بھی نکالیں. یا لطیفو کی ایک تسبیح میں بتلایا کرتا ہوں، 300 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں. کل ایک تسبیح بتلائی تھی لوگوں کو سورہ والتین والزیتون کی، کہ باوضو ہو کر کے قبلہ رخ بیٹھیں اور اس کو 61 مرتبہ سورہ والتین والزیتون کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ کوئی معقول رشتہ آئے گا. جی، اس ہمارے پروگرام میں آج جتنے سوالات تھے مولانا صاحب ہم نے لے لیے، لیکن چلتے چلتے جیسے آپ نے کہا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا، ہمیشہ نظریں جو ہیں وہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، نیچے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جن کے تن پر اچھے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کو سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ یا آسرا نہیں ہے. تو یہ چیز دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ شکر گزاری اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ہے. تو یہ کیسے پیدا ہو مولانا صاحب دل میں؟ ایک محدث ہے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ خود اپنا ذاتی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں مالداروں کے ساتھ میں بیٹھتا تھا تو ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے، ان کے سواری کو دیکھ کر کے، ان کے مکان کو دیکھ کر کے میں کڑتا رہتا تھا کہ ان کے مکان جیسا میرا مکان نہیں، ان کے سواری جیسی میری سواری نہیں، ان کے کپڑے جیسا میرا کپڑا نہیں. تو ہمیشہ مجھے ملال رہتا تھا. لیکن جب میں غربا اور مساکین کے ساتھ میں بیٹھنا شروع کیا، فاسترحت، تو مجھے بہت ہی آرام و سکون ملا، اور یہ سوچنے لگا کہ بھئی ان سے تو میرا اچھا مکان ہے، ان کے کپڑوں سے میرا کپڑا اچھا ہے، ان کے سواری سے میری سواری اچھی ہے. تو ہمیشہ دنیا کے معاملات میں انسان کو اپنے سے چھوٹی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں انسان کو اپنے سے بڑے کی طرف دیکھنا چاہیے. کیا بات ہے واقعی مولانا صاحب. بارہ بنکی سے شاہانہ. جی شاہانہ بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ لوگوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ہاں، ہمارا سوال ہے، ہمارے 6 بھائی ہیں اور 3 ہم بہنیں ہیں. جی آپ سے دعا ہے کہ آپ دعا کریے ہمارے 6 بھائی کے لیے، 3 بہنوں کے لیے دعا کر دیجیے گا. اور ہمارے بھائی بہت بڑے بھائی ہیں، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے شوگر بھی اور بیمار بھی بہت رہتے ہیں، ان کے فالج بھی. اللہ تعالیٰ صحت دے. جی ہاں، اور میرے خواب باجی سن لیجیے پلیز. بہن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ایک کالر اور بھی ہیں. میرا خواب لے لیجیے، مسجد کا ہے. ہاں نہیں، اختصار کے ساتھ ہم آپ کو سوال ضرور لے رہے ہیں، لیکن کم سے کم لفظوں میں اپنی بات پوری کر دیجئے. جی ہم کہہ رہے میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی. ہاں، خواب میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ جی خواب میں ہماری بڑی بہن ہے شبانہ، انہوں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں بریانی پیکنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا ایک خواب اور ہے، سن لیجیے. بہن ایک ہی خواب آج رہنے دیجئے، وہ سب ایک کالر اور بھی ہیں، وقت بہت کم ہے. مالن شیخ ہیں مہاراشٹر سے. جی بہن بتائیے. مالن صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ انتظار نہیں کر سکی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 6 بھائی اور 3 بہن ہیں، ان سب کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے. جو بڑے بھائی ہیں ان کو شوگر بھی ہے اور شاید جسم پر فالج کا بھی اثر ہے، اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجئے. ایک خواب انہوں نے دیکھا ہے کہ بڑی بہن جو ہے وہ بریانی کے پیکٹ تیار کر رہی ہیں مسجد میں. جہاں تک مسئلہ ہے ان کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کے لیے، تو میری دعا تمام ناظرین کے لیے ہے، اقوام عالم کے لیے ہے، پورے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے اور دین و دنیا میں اللہ ترقی عطا فرمائے. شوگر کا جہاں تک مسئلہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیر. 15ویں سپارے میں ہے، غالباً بنی اسرائیل کے. تو اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھیں
اور پڑھ کر کے پانی میں دم کریں اور اپنے بھائی کو پلائیں یا خود وہ پڑھ کے پی لیا کریں. انشاءاللہ شوگر اور جو دیگر امراض ہیں انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی ان کو. وہ جو خواب ہے اس میں کیا تعبیر؟ خواب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا طعام المصلین کے نام سے لوگ کھلایا کرتے تھے مصلی کو کھانا. تو اگر گنجائش ہے تو جو نمازی ہیں ان کے لیے کچھ بریانی وغیرہ بنا کر کے یا جو بھی کچھ ہو اس کو تقسیم کرا دیں، بانٹ دیں. ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ بہت سارے جب بھی کچھ خوشی ہوتی تھی یا کچھ مسئلہ ہوتا تھا تو مٹھائی کے ڈبے وغیرہ اور مسجدوں میں آتے تھے اور بعض ہفتہ مسجد کے گیٹ پر تمام مصلیوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، بانٹا جاتا تھا. اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سب ختم ہی ہو رہی ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے وہاں سب. میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلی بار میں ایسی چیز سن رہی ہوں، لیکن یہ جذبہ بہت اچھا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے بارگاہ میں جب انہیں نیاز خم کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد نکلتے ہیں، یقیناً ان کے دل بھی اللہ کی رحمت سے بھرے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر بھی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں. ایک ہمارا مال ہے کہ وہ نیک آدمی کھائے، ایک ہمارا مال ہے کہ اس کو فاسق و فاجر کھائے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. نیک آدمی کھائے گا تو اس کا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ اس کے دل سے دعا نکلے گی اور اس کے بدن میں جو خون پیدا ہوگا صالح خون پیدا ہوگا اور ہمارے لیے دعا کرے گا. جی راجستھان چل رہے ہیں راشدہ کے پاس. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی باجی السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. جی بہن جی مجھے نام کے معنی پوچھنا ہے اور باجی میں جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہاں بند ہے. ہاں نام بتائیے. 4 نام کے معنی پوچھنا ہے. سائقہ، ہاں، شاویز، ہاں، راشدہ، ہاں. چوتھا نام راشدہ، سالک. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور باجی ایک سوال اور ہے میرے ماموں کا، وہ بتا دیا. اور میرے ماموں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. مولوی صاحب سے کہنا نماز میں ان کا نام لے کے، ان کا معین نام ہے، ان کا نام لے کے دعا کروا دو. ان کی بہت زیادہ حالت خراب ہے. روز جے پور جا رہے ہیں. ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. اللہ انہیں شفا دے، اللہ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا کرے. تھوڑا سا انتظار. شہناز صاحبہ یو پی سے. جی بہن بتائیے. شہناز ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہاں سوال بتائیے بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا 3 سوال ہے، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا دماد ہے گا، دماد دارو پیتا بہت، جوا کھیلتا ہے اور لڑکی کو اتنا مارتا ہے کہ بے پردہ کر کے روڈ پہ نکال دیتا ہے. بچے بھی چھین لیتا ہے، نہ کچھ کام کرتا نہ کچھ. نماز تو پڑھتا ہی نہیں. بقرعید کی 2 نمازیں پڑھتا بس. دوسرا سوال اس کے بارے میں کوئی صورت ہو؟ لڑکی جب کہ نماز پڑھتی ہے کہتی بھی ہے تو گالی بک کے بیٹھا دیتا ہے ایک طرف. دوسرا سوال بہن اللہ تعالیٰ اور رحم دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں گھر کی، ہمارے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے. بس ایک بار ابھی ہم نے مکان کی پلاٹ کی رجسٹری کرائی ہے تو 20,000 قرضہ ہو گیا. تو کیا اس پہ 20,000 قرضے پہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ بتائیں 20,000 قرض ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ کے پاس نصاب کے برابر یعنی سونا چاندی موجود ہے؟ 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی موجود ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی سی 5 تولے کی فائلیں ہیں بس. ٹھیک ہے. پھر بھی آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ اپنے باقی خرچوں کے علاوہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ قربانی کر سکیں؟ بس جو ہر سال ہم کرتے تھے سب کی ہو گئی، بس اسی پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے 2 لڑکے ہیں، نہ نماز پڑھنے جاتے ہیں نہ کچھ، اور منہ چلاتے ہیں. ان سے کہو نماز کے لیے تو جوئے کی طرف بھاگ جاتے ہیں. اور چھوٹا والا اتنا مکار رہے گا کہ وہ لڑکیوں کے فون آتے ہیں ان سے بات کرتا گھنٹوں کے حساب سے، کام ہم نہیں کرتا ہے. اللہ رحم فرمائے. کیا کہیں؟ اولاً تو میری درخواست یہ ہے عام محترمہ سے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں ضرور اس آیت کریمہ کو نہ بھولیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اس کو ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں اور رو کے پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسرا ایک عمل بتلا دوں میں آپ کو، یا بر، اس کو 200 بار پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کریں اور اپنے بچوں کو پلائیں ان دونوں کو. ایک عمل اور ہے، اگر یہ اچھا لگے گا تو آپ کر لیجئے گا. یا شہید ہو اپنے بچوں کی پیشانی پکڑیں اور پیشانی کو پکڑ کر کے اس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور ان کے پیشانی میں دم کریں. اور یہی عمل جو ان کی بیٹی ہیں
اپنے شوہر کے لیے بھی اس عمل کو کریں، دونوں عمل، یا بروں کو بھی اور یا شہیدوں کو بھی، تو انشاءاللہ العزیز اس کے دل کے اندر نرمی بھی آئے گی. اور میری دعا بھی اللہ رب العزت آپ کو تمام اس طرح کے جوئے سے، خرافات سے محفوظ فرمائے. اگر قرآن شریف ان کی بیٹی پڑھی ہوئی ہیں تو ان سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہر جمعے کو، جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الجمعہ جو 28ویں سپارے کے اندر ہے 3 بار پڑھیں، اپنے شوہر کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے. جی، مسئلہ جو ہے قربانی کا، 20,000 روپے کا قرض ہے لیکن یہ قربانی کرتی ہیں تو اس کے لیے جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا 20,000 روپے اگر قرض ہیں تو قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی کا وجوب ان پر نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی، جمشید پور سے عطا الرحمان صاحب. عطا بھائی سوال بتائیے. عطا الرحمان صاحب فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. سائقہ کا مطلب مولانا صاحب 4 نام ہے. سائقہ، سائقہ یہ من السوائق، بجلی کی کڑک. ہاں جی. شاہویز، یہ شاہویز اگر ہے تو شاہویز یہ اصل میں کسی بادشاہ وغیرہ کا نام ہے. جی. راشدہ، راشدہ اس کے معنی ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، سیدھے راستے پہ چلنے والا. خالد، خالد یہ بھی ایک بہت ہی مشہور صحابی رسول ہیں، اچھا نام ہے، بہتر نام ہے. ان کے ماموں کا نام معین ہے اور انہوں نے کہا کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کافی ان کی طبیعت خراب ہے. ضرور انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.